من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لہم مغفرۃ واجر کبیر. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیو، 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کی ہم نے 8 آیات پڑھ لی. گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر مخلوق کا رزق میرے ذمہ ہے. دوسرا فرمایا کہ ہر مخلوق کے ٹھکانے کو جانتا ہوں، مستقل ٹھکانے کو بھی، راضی ٹھکانے کو. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین و آسمان یہ سب کا بنانا اس لیے ہے کہ میں انسان کو دیکھوں کہ وہ عمل کیسے کر کے آیا ہے. گویا کہ پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور سجایا گیا ہے. بعض مفسرین نے اس آیت کے حوالے سے جو ہم نے شروع پہلے سپارے میں پڑھی تھی، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا نا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، اس کا بھی ایک مفہوم ہے. فرشتوں سے سجدہ کروانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے بعد اس آدم کی خدائی کو تسلیم کیا جائے، نہیں، بلکہ سجدے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا. گویا کہ اللہ نے فرشتوں سے بات کہہ دی کہ انسان جو جو کچھ کرنا چاہے، جن جن پر تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تم نے انسان کی اتباع اور انسان کی بات کو تسلیم کرنا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، پانی سمندروں کے اندر ہے، نہروں اور دریاؤں کے اندر ہے. اس پانی پر بھی اللہ نے فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، لیکن آپ وضو کرنے کی ٹوٹی پر بیٹھتے ہو، ٹوٹی کھول کر بھول جاتے ہو، پانی نکلے جا رہا ہے، نکلے جا رہا ہے، نکلے جا رہا ہے. اس پانی پر بھی فرشتوں کا اختیار ہے. آپ نے ٹوٹی بند نہیں کی، پانی نکل رہا ہے. اگر فرشتوں کو اللہ حکم دے پانی روک دو تو مجھے بتائیے، موٹروں کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کیا پانی آپ اور ہم پی سکتے ہیں؟ نہیں. یہ ہواؤں کا اختیار بھی اس پر اللہ نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے. زمین پر فصلوں پر فرشتے متعین، لیکن آپ ہل چلاتے ہیں اور فصلیں زمین سے اگا لیتے ہیں. یہ چیزیں کہاں سے؟ ہر چیز ایک اللہ کے نظام اور نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے. اور جس طریقے سے ایک حکومت کو چلانے کے لیے محکمے قائم ہوتے ہیں، ان پر ایک جو ہے چیزیں اور ایک اوپر سربراہ ہوتے ہیں، اس طریقے سے اللہ نے فرشتوں کو ہر چیز پر مقرر کر رکھا ہے. لیکن انسان اس کپاس سے کپڑا بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. حالانکہ کپاس کے اوپر بھی تو کوئی فرشتہ متعین ہوگا. آپ ہم کوشش کر کے بھی یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں اللہ نے وہ سجدہ جو آدم کو کروایا تھا وہ اس بات کی اطاعت تھی کہ جو جو اختیارات ہم نے تمہیں دیے ہیں
یہ صرف انسان کے لیے دی ہیں۔ انسان کسی کو قتل کرنا چاہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا نہیں سکتا ہے، لیکن جب قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو اس نے اسی انسان کو قتل کر دیا ہے۔ تو وہ بھی فرشتوں کی اجازت سے سارے کام ہوئے کہ فرشتے اختیارات رکھتے ہیں۔ تو ہم جو بھی دائیں بائیں اپنی زندگی میں اچھا یا برا کریں تو فرشتے ہمارے اس معاملے معاون و مددگار ہوتے ہیں اللہ کے اس حکم سے جو ہم نے سجدہ کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت بتائے اس پوری کائنات کو، سورج کی گرمی، چاند کی چاندنی، یہ زمین آسمان، ہر اس انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان سے ایک ہی جواب ہے ایکم احسن عملا، تم نے اچھا کام کون کر کے آتا ہے، یہ اصل وہ چیز ہے۔ آئیے تھی گزشتہ آیات، آج کا سبق آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے، دیکھیے اس میں کیا ہم باتیں ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اگر ہم چکھائیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت کا مزہ، ثم پھر نزعناها ہم اسے چھین لیں، منہ اس سے، انہو بے شک وہ لیئوس مایوس ہو جاتا ہے، کفور اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت انسانوں سے مخاطب، انسانوں سے، انسان کیا ہے؟ یہاں حالانکہ مخاطب تو مسلمانوں سے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مخاطب کر کے یا انسان کی فطرتی باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز جب مارکیٹ کے اندر آتی ہے کسی فیکٹری سے، تو فیکٹری بنانے والا اس کے بارے میں خوب جانتا ہے، فیکٹری اس کے اچھے اور برے نقصان کو جانتی ہے، اور وہ جو ہی مارکیٹ میں لے کر آتی ہے، ہمارے ہاں تو کہیں ہے کہیں نہیں، یورپ اور مغرب میں باقاعدہ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں مکس ہیں اور کہاں کہاں سے بن کر کس ڈیٹ کو باہر آئی ہے اور کس حد تک اس کی ڈیٹ ہے۔ وہ فیکٹری اور وہ چیز وہ جانتی ہے اس چیز کو جو ہم نے بنایا کتنی مضبوطی اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس شاہکار انسان بنایا ہے، وہ جانتا ہے اس انسان کی فطرت کو، اس میں کیا رکھا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس قرآن کو اتارا تاکہ انسان کی نیچر اس قرآن کے لگاموں کے اندر رہے۔ اگر لگاموں قرآن کی لگام اس انسان میں رہے گی تو انسان خیر کا راہی بنا رہے گا۔ جب جب انسان اس قرآن کی لگاموں سے علیحدہ ہو جائے گا تو پھر یہ بکتر گھوڑے کی طرح جہاں مرضی بھاگتا پھرے، پھر زمین کے اندر فساد ہی برپا کرے گا، جو آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا، عجیب انسان ہے، اگر ہم اسے چکھائیں انسان کو، منا رحمت، اپنی طرف سے رحمت کا مزہ۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ رحمت سے مراد امن ہے، رحمت سے مراد صحت ہے، رحمت سے مراد خوشحالی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی چیزیں بھی ہیں لیکن تین چیزوں کو مد نظر رکھی، صحت، امن اور خوشحالی۔ ہم ان تینوں فکروں کو یہاں پر استعمال کر کے دیکھیں گے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے امن کا مزہ چکھائیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے صحت کا مزہ چکھائیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو خوشحالی کا مزہ چکھائیں۔ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا، پھر کبھی ہم اس سے چھین لیں، إِنَّهُ لَيُوسٌ کفور، وہ پھر مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اسے خیال ہی نہیں رہتا کہ اللہ نے مجھے صحت دی تھی، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آج صحت نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے امن دیا تھا، آج امن نہیں ہے، مجھے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ مجھے اللہ نے خوشحالی دی تھی، آج اللہ نے خوشحالی مجھ سے لے لی ہے، مایوس ہونے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کہتا ہے انسان بھول جاتا ہے اپنی اس ساری جو اللہ نے صحت دی تھی، جو اللہ نے امن دیا تھا، جو خوشحالی دی، اس کو بھول جاتا ہے، اس کو وہی یاد رہتا ہے جو اس سے چھینا گیا۔ انہ لیوس، وہ لیوس جو ہے یہ سب سے تفضیل صیغہ اس میں تفضیل کا، یہ سخت مایوس ہو جاتا ہے، اور کفور بھی اس میں تفضیل کا صیغہ، سخت ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کفر کا مطلب ناشکرہ ہے، کفر کا مطلب اصل میں چھپا دینا ہے۔ یہ رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزوں کو چھپا دیتی ہے۔ اسی طرح کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فصلوں کو، بیجوں کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ اور اصل میں ایمان اور حق کو چھپانا بھی کفر ہے کہ کافر اصل ایمان اور جانتے بوجھتے اس کو چھپاتے ہیں، اسی اسے کفر کہا گیا۔ اور ناشکری اسی سے نکلی ہے کہ نعمت دے کر اس کا انکار کر دیا جائے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم اسے مزہ چکھائے نعمہ اپنی نعمتوں کا، بعد ضراء مَسَّتْهُ،
اسے کوئی تکلیف دے کر لَيَقُولَنَّ وہ کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي مجھ سے سارے درد دکھ دور کر دیے گئے، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ پھر وہ اکڑ جاتا ہے اور غرور و تکبر اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے کیا زبردست انسان کی نیچر کو بتایا کہ دولت آ جائے اور چلی جائے پھر وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ کیا ہو گیا، پھر گالیاں تک دیتا ہے رب کو۔ جہاں تک انسان کی حالت ہو جاتی ہے کبھی غور کر کے دیکھیے، اس حد تک انسان چلا گر جاتا ہے، اور اگر اسے نعمت دے کر چھین لی جائے اس کی کیفیت کا اندازہ ہی نہیں، اور اگر اسے پھر وہ کہتا واہ جی واہ میرے تو وارے نہارے ہو گئے، اسے آپ دکھ ہی بھول جاتا ہے جو مجھ پر مصیبتیں آئی تھی۔ قرآن کہتا ہے لَفَرِحٌ فَخُورٌ وہ غرور و تکبر بھی آیا تھا کہ یہ تو میں نے محنت سے کیا ہے، یہ تو میری کوششوں سے ہوا ہے، یہ میرے دماغ نے ایسا کہا تھا، میں نے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے حل نکالا تو حل نکل آیا۔ اپنے رب کی طرف انسان غور نہیں کرتا۔ یہ تو پہلے بھی ہو سکتا تھا جب تنگی ترسی میں تھا، لیکن اللہ نے نہیں دیا ہے۔ آج اللہ نے وسائل دیے ہیں تو اللہ کا شکر ہے۔ کیسی زبردست انسان کی یہ نقشہ کھینچا۔ آج مسلمان کی زندگی کو بھی دیکھ لیجئے، کافر کی زندگی کو بھی دیکھ لیجئے، پوری انسانی نیچر کو دیکھ لیجئے، اس کے ہاں ایسا ہی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ صحت دی تھی لے لی، اب وہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، فلاں تو تندرست ہے، میرے ساتھ ہی لکھا تھا نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ نقل کفر بھائی، یہ کفر کے جملے ہیں۔ اچھا یہ میرے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا، یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، دیکھو فلاں 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 تو ایسا ہی ہے۔ یاد رکھو اللہ کی آزمائش انفرادی طور پر بھی ہوتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہوتی ہے۔ انسان کو رب کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا مگر جن لوگوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کیے، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ہے وہ رویہ جو قرآن بتا رہا ہے۔ پہلے نے شکر رویہ بتایا، اس کے سامنے صبر کا رویہ بتایا۔ یہاں پر صبر سے مراد یہ ہے کہ اپنے اس اٹل پٹل طبیعت کو اور یہ بڑھتے اور چھینتی نعمت دولت کو اپنے دل کو ایک مقام پر رکھے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر تنگی آ گئی تو بھی دل اللہ کا شکر کر رہا ہو، اور اگر آسانی آ جائے زندگی میں تو بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو۔ تنگی ہو تو بھی کہ اللہ کا مال تھا، اور اگر جو ہے آسانی آئے تو بھی کہ اللہ کا مال تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور تجارت ان کے سمندروں پر بحری جہازوں میں ہوا کرتا تھا۔ کسی نے بھاگ کر ملازم نے خبر دی امام صاحب آپ ہلکا درس میں بیٹھے درس حدیث دے رہے تھے، جس نے کہا امام صاحب وہ آپ کا بحری جہاز پہ کروڑوں کا سامان لدا تھا سمندر میں ڈوب گیا۔ آپ نے یوں گردن جھکائی اور کہا الحمدللہ۔ ابھی درس چل رہا تھا، تھوڑی دیر گزری، گھنٹہ گزرا، یا آدھا ایک اور بندہ بھاگا، جناب وہ آپ کا جہاز نہیں تھا کروڑوں کے مالیت والا، وہ کسی اور کا جہاز تھا، آپ کا جہاز تو بچ گیا۔ آپ نے سر کو جھکایا، فرمایا الحمدللہ۔ جب درس ختم ہوا تو پوچھا کہ یہ کیا وجہ تھی؟ کہا جب میں نے کروڑوں کے مال کو ڈوبتے خبر سنی، میں دل کو دیکھا کہ دل رب کے شکر کے ساتھ آراستہ ہے یا پریشان ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا دل اپنے رب کی رضا کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ یہی مجھے چاہیے، اس پر تیرا شکر۔ اور جب مجھے کروڑوں کے مال کے بچنے کی خبر آئی تو پھر میں دل کو دیکھا کہ خوشی سے پھول اور سما تو نہیں رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا دل اسی طریقے سکون کے ساتھ رب کی رضا کے ساتھ دھڑک رہا ہے، میں نے شکر ادا کیا اللہ مجھے کروڑوں کا مال نہیں، یہ دل کی سکون کی دھڑکن چاہیے، اللہ میں تیرا شکر ادا۔ یہ کیا چیز تھی جس نے رات کے اندھیروں میں جو ہے وہ لوگوں کو رلا دیا تھا؟ اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس طرح ہوتے تھے گویا کہ جہنم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی، یہ کیفیتیں تھی۔ اور عمر بن عبدالعزیز جو 22 لاکھ مربع میل، تو عمر ابن خطاب کا دور تھا نا۔ عمر بن عبدالعزیز امیہ کے بادشاہ تھے، بنو امیہ کے، ان کا دور تو اور وسیع ہو چکا تھا، افریقہ کے بر اعظم اور یورپ کے دروازوں پر اسلام دستک دے رہا تھا۔ وہ 22 سے تو دگنا ہو چکا تھا، 44 لاکھ مربع میل کا علاقہ، اور یہ بادشاہ اور وسائل کے انبار تھے عمر بن